السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع پی ٹی وی پہ چلنے والے ڈرامے ارطغرل غازی کے بارے میں ہوگا۔ ناظرین، یہ ڈرامہ انتہائی زیادہ شہرت اس نے حاصل کی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہالی ووڈ کے 70 سالہ ریکارڈ اس ڈرامے نے توڑ دیے ہیں۔ مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ دنیا کے تقریباً 150 کے قریب ممالک میں اس ڈرامے کو مختلف زبانوں میں ڈب کر کے دکھایا جا رہا ہے۔ ترکی کو اس ڈرامے سے کیا حاصل ہوگا؟ اس ڈرامے سے آنے والے وقت میں ترکی پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے آج جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید نذیر مومن صاحب کو، جو کہ ان امور پر کافی مہارت رکھتے ہیں۔ بین الاقوامی جو سیاست ہے، اسپیشلی اس ڈرامے کے حوالے سے ہم نے ان سے درخواست کی تھی کہ اس میں جو 2023 میں معاہدہ لوزان جو کہ ختم ہونے والا ہے، اس کے حوالے سے ہم ان کی رائے لیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ اس ڈرامے کی کیا اہمیت ہے اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے ترکی اور دنیا پر۔ بریگیڈیئر صاحب، جیسا کہ میں نے اپنے پروگرام کے ابتدائیہ میں ڈرامے کے حوالے سے بات کی جو کہ ارطغرل غازی کے نام سے پی ٹی وی پہ دکھایا جا رہا ہے، اس ڈرامے کو ایک غیر معمولی اہمیت دی جا رہی ہے اور مختلف چیزوں سے جوڑا جا رہا ہے۔ آپ اس ڈرامے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور یہ ڈرامے جس کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ آنے والی جو بین الاقوامی جو سیاست ہے اس کے اوپر اس کے بڑے دور اثرات مرتب ہوں گے، یا یہ کسی بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ہے، تو آپ اس ڈرامے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ شیر عالم برکی صاحب اینڈ اسپیشلی آپ کے چینل کا۔ آپ نے ایک ایسے موضوع کو چھیڑا ہے جو کہ ہر گھر میں وہ زیر بحث بھی ہے اور سب کے آنکھوں کے سامنے بھی ہے، اور یقیناً موقع کے لحاظ سے یہ ایک بہت بڑا سوال آپ نے جو اٹھایا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوال کا جواب 3 حصوں میں دے دوں۔ پہلا حصہ تو ہم کچھ ڈرامے کے بارے کے خد و خال کے بارے میں کہ اس کے کیا اجزائی ترکیبی ہیں، اور دوسرا حصہ ہم سلطنت عثمانیہ اور اس کے نتائج میں جو مختلف معاہدے ہوئے جب وہ کہ 1923 کا معاہدہ لوزان کے نام سے جو مشہور ہے، جس کے ابھی 2023 میں اس کے 100 سال ہو جائیں گے، اس پر ہمارا نظر ہوگا، اس کے کیا اثرات مرتب ہونے جا رہے ہیں اس میں۔ اور تیسرا جو ہے پھر یہ ہے کہ ترکی آیا طیب اردگان کا جو سوچ ہے، اس کا جو ویژن ہے، یا جو ماڈرن ترکی ہے، وہ اس سافٹ پاور کو کس طریقے سے استعمال کر رہا ہے، اور ان کا کیا ویژن ہے ریجن کے بارے میں اور دنیا کے بارے میں، اور کیا مقام وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے اثرات پورے ریجن پر کیا پڑ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں تو وقت کی بچت کرتے ہوئے میرے خیال میں کہ میں تھوڑا سا پڑھ لوں گا ڈرامے کے بارے میں جو کچھ میرے تاثرات ہیں۔ پہلی بات تو جو جس کے ساتھ وہ لگاتے ہیں ہم کہ اس کا کیا پرائس ٹیگ ہے، یہ کس چیز کو پروٹریٹ کرتا ہے، وہ ایک قوم کی بیداری ہے اور اطاعت الہی، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلامی تفاخر، ملی غیرت، دینی حمیت، عزت نفس، فلاح انسانی، قبائلی روایات، تاریخ نوردی، مہمان نوازی، تصوف کے راز و رموز، ایثار و قربانی اور بہادری اور شجاعت اس کے اجزائی ترکیبی ہیں۔ حسد، ذاتی مفاد، مکر و فریب اور اغیار سے یاری اور محلاتی سازشوں کے ظاہری اور باطنی عیوب کا جو بھی ان کے عیوب ہیں اس کا ندار بھی یہ ہے۔ غازی ارطغرل موجودہ دور کے نوجوانوں کو اسپائڈر مین، بیٹ مین اور ایکس مین اور اس کے علاوہ جو اینیمیٹڈ موویز ہوتے ہیں اور اس کے جو طلسم ہے یا اس کے جو جھوٹے کردار ہیں، اس سے نکال کر سلطنت عثمانیہ کے تاریخ ساز شخصیات کے کرداروں تک روشناس کرا دیتا ہے۔ یہ ڈرامہ جو ہے یہ بیہودگی، بے حیائی، عریانیت اور فحش مواد سے پاک چادر اور چار دیواری کے اندر فیملی کے ساتھ
देखने के लायक एक सबक आमोज और दिलों पर में गर करने वाली गाजी और शहीदों की खून से इबारत एक कहानी भी है, दास्तान भी है और एक जीती जागती सीरीज़ है। तुर्की ड्रामे एक तरफ तुर्कों की अज़मत रफ्ता और दूसरी तरफ ताबनाक मुस्तक़बिल की गम्माज़ी करती है। इसकी बरामद से तुर्की को सालाना $300 मिलियन से ज़्यादा ज़र मुबादला मिल रहा है और दूसरी तरफ सियाहत के मैदान को वसीह करता हुआ और 2023 तक 5 करोड़ सियाहों को इसकी राह हमवार कर रहा है। शूटिंग के साइट्स और उनके जो शूटिंग के जितने सेट्स हैं उनको महफूज कर लिया गया है और जो ये सयाह है उसको विज़िट करते हैं, क्योंकि उनके सोच में, उनके जहनों में, उनके दिलों में वही किरदार और वही जगह जो मौजूद होती है। वो ख्वाब खुद अपने आंखों से उधर देख लेते हैं। तुर्की ड्रामों का मरकज़ी खिलाफत उस्मानिया जो कि 1299 से लेकर 1922 तक 600 साल पर मुहित हंगरी से यमन और अल्जीरिया से इराक़ तक 3 बरअज़मों पर जो ओटोमन एम्पायर है उसके नौजवानों को उससे रोशनास कराता है और दूसरी तरफ कमाल अतातुर्क की सेकुलर तुर्क सोच से एक मॉडरेट मुसलमान सोच और बयानी की तरफ एक तब्दीली भी है। और जो अर्तुगरुल तुर्की के सॉफ्ट पावर का वो हथियार है, ये जो ड्रामा है वो हथियार है जिसको हम हाइब्रिड वार भी कह सकते हैं, जो सरहदों के हुदूद और बंदिशों के क़ुयूद को सर करता हुआ सुल्तानत उस्मानिया के हुदूद के पार अमरीका, अफ्रीका और मशरिक़ बईद तक हर घर में रसाई हासिल कर चुका है। न मिस्र के दारुल इफ्ता के मुफ्तियों के फतवे और न ही मशरिक़ वस्ता का MBC की पाबंदियाँ इसको नाज़रीन से दूर कर सकें। अर्तुगरुल की स्टेज और शूटिंग साइट को वेनेज़ुएला का सदर निकोलस मडूरो और उनके अहलिया के साथ अर्तुगरुल की टोपी पहनकर और मशहूर किरदार तुर्गत अलप की मशहूर कुल्हाड़ी हाथ में लेकर नज़र आता है। और दूसरी तरफ तुर्क सदर तैयब अर्दगान शूटिंग से महजूज होता है और तैयब अर्दगान के बारे में तारीख़ अल्फाज अर्तुगरुल जो ये सीरीज़ है इसके बारे में है कि जब तक शेर अपनी तारीख़ खुद नहीं लिखेंगे तब तक इनके शिकारी ही हीरो ठहरेंगे। शिकारी ही हीरो ठहरेंगे। और एक और मौके पर जब उसका प्रीमियम हो रहा था तो उसने कहा था कि हम अपनी इस्लामी तारीख़ इस तरह लिखेंगे जिस तरह वो थी, न कि जिस तरह मसख करके पेश की जाती है। ये इस्लामोफोबिया के साथ उसका भी ताल्लुक़ है। और फिर एक और बात में मैं इस ड्रामे के जो खालिक है, जो इसका जो लिकारी है उसके बारे में कि 37 साला नौजवान महमद बुरदाग अर्तुगरुल का खालिक लिकारी ने न सिर्फ नौजवानों के खून को गरमाया है बल्कि मुस्लिम दुनिया के लिकारियों को पैगाम भी दिया है कि अखलाक, रिवायात और चादर और चादीवारी के हुदूद में रहकर भी मकबूल तरीन ड्रामे यानी ब्लॉकबस्टर ड्रामे लिखे भी जा सकते हैं, देखे भी जा सकते हैं और उसके ज़रिए से दौलत भी कमाई जा सकती है, इज़्ज़त भी कमाई जा सकती है और शोहरत भी कमाई जा सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा सी चेंज है। हम जो सोशल मीडिया या मास मीडिया या प्रिंट मीडिया की तरफ जो हम देखते हैं तो जो वेस्ट का, हॉलीवुड का, बॉलीवुड का जो अलगार है उसके सामने एक मजबूत बंद भी इस ड्रामे ने बांध दिया है और तभी तो नौजवान इसको देखते भी हैं, घरों में भी और बाहर भी। तो यकीनी तौर पर इस ड्रामे के ने अपने गहरे नुकूश जो है वो दिलों पर भी छोड़ रहे हैं, जहनों पर भी छोड़ रहे हैं और लिकारियों के लिए भी एक ऐसा राह मुतय्यन कर रहे हैं कि अगर इसके पर चल कर मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान के या बाकी इस्लामी मालिक के वो लोग भी इसके फॉलो करके इस किस्म के ड्रामे लिख सकते हैं। ब्रिगेडियर साहब, इस ड्रामे के अंदर सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखने से लेकर और सल्तनत उस्मानिया
کے زوال تک کی تمام داستان کو ویژولائز کیا گیا ہے، دکھایا گیا ہے. اس کے مختلف ادوار کو دکھایا گیا ہے بڑی تفصیل سے. یہ بھی ایک بڑا لمبا سلسلہ ہے. اس کے پیچھے وہ کیا مقاصد ہیں یہ دکھانے کے. آیا یہ محض ایک ڈرامہ ہے جو صرف اور صرف جس طرح عام ڈرامے بنتے ہیں اور اس سے آپ کہہ لیں کہ وہ اس کے مقاصد یہ ہوتے ہیں کہ اس سے کچھ پیسہ ارن کیا جائے. ہم اس کو اس طرح دیکھیں کہ نہیں، اس کے پیچھے کچھ ایسے مقاصد ہیں کہ جو فیوچر میں اس کے اثرات مرتب ہوں گے دنیا پر، اور ترکی کے اوپر اس کے کچھ اثرات مرتب ہوں گے. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جس طرح طیب اردگان صاحب نے جو بتایا ہے کہ ہم اسلامی تاریخ اس طرح لکھیں گے جس طرح وہ تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو 600 سال کی تاریخ تھی جس میں سلطنت عثمانیہ، جس کی بنیاد ارطغرل کے بیٹے عثمان سے پڑ گئی تھی، جو کہ اللہ نے اس کو، یہ بیٹا 67 سال کی عمر میں، جب اس کی بیوی بھی کافی عمر رسیدہ تھی، اللہ نے اس کو عطا کیا تھا. لیکن اس کی بنیاد جو ہے تو سلطنت عثمانیہ کے اس کے بیٹے عثمان سے پڑ گئی تھی. تو یہ تقریباً 36 سلطان 600 سال میں ہو گزرے ہیں، اور اس 36 سلطانوں نے ترکی اس کا محور رہا، اور اس کے بعد جو یورپ تھا اس کو، اس کے علاوہ جو مشرق وسطیٰ ہے اس کو، اور تیسری جو افریقہ تھا اس تک ان کی سلطنت کے حدود تھے، اور سنٹرل ایشیا بھی. یہ ایک بہت بڑا امپائر تھا جو کہ ترقی کے لحاظ سے، جو اسلامی اقدار کے لحاظ سے، اور اس کے جو اکانومی تھے اس کے لحاظ سے، اور ایک فوجی طاقت کے لحاظ سے دنیا میں مانا ہوا تھا، جو کہ رومن امپائر کا اور بازنٹائن امپائر کا یہ مقابلہ کرتے تھے. اس میں ہر سلطان نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے، لیکن سب سے بڑا حصہ جو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کا حوالہ جس کا دیا جاتا ہے کہ قسطنطنیہ کے بارے میں، جس کو کنسٹنٹینوپل بھی کہتے ہیں، کہ اس کی فتح کی بشارت اس نے کہا کہ میرا ہم نام اس کو فتح کرے گا. تو محمد سیکنڈ یا ثانی، محمد ثانی نے اس کو 1453 میں قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا، جہاں پر کہ بازنٹائن امپائر کے بہت بڑا قلعہ تھا، اور اس کو ایک ایسے طریقے سے فتح کیا گیا کہ تقریباً 53 دن اس کا محاصرہ رہا. حالانکہ اس پر پہلے بھی بہت حملے ہو چکے تھے، لیکن صلیبیوں نے ہر طریقے سے، ہر طرف سے اس کی جو حفاظت تھی، اس کے لیے سمندروں میں چین ڈالے ہوئے تھے. اس کے علاوہ جو اس کی فصیلیں تھی بہت زیادہ بڑی تھی، اور اس کی اونچائی بھی. تو اس وقت کی جو جنگی ساز و سامان تھا اس تک رسائی تقریباً ناممکن تھی. لیکن پھر ایک معجزہ اور ایک سوچ ہوا جس کو ہم ایک اسٹریٹجک تھاٹ پروسیس کہتے ہیں، کہ محمد ثانی نے اپنی کشتیوں کو اس پہاڑی علاقے سے کس طریقے سے سمندر کے دوسری جانب، جہاں پر کہ وہ دشمن ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، وہاں پر انہوں نے جو مویشیوں کی چربی ہے اس کے ذریعے اس پہاڑی تودوں کو، اس پہاڑی چٹانوں کو اس طریقے سے اس نے اس کو ایک قسم کا پسلان پیدا کیا کہ جس پسلان کے ذریعے اس پر اس نے اپنی کشتیوں کو دھکیلا اور ادھر پار لے گئے. تو یقیناً وہ دشمن کے لیے ایک ایسا وہ سرپرائز تھا جس کی وجہ سے پھر یہ فتح اس کے نصیب میں آیا. بہرحال جب ہم جاتے ہیں تو ہم پھر 1912 پر آ جاتے ہیں. تو 1912 میں جب آ جاتے ہیں تو وہاں پر بلقان کی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ جو صلیبیز تھے وہ چاہتے تھے کہ ترکی کو کسی طریقے سے کمزور کیا جائے، اور جو یورپین سائیڈ ہے ان کا، وہاں کے جو ممالک ہیں یا وہاں پر جو لوگ ہیں ان کو اکسایا جائے.
تو وہاں پر بلقان کی لڑائیاں 1912 اور 1913 میں ہوئی، جس میں کچھ ملکوں کو آزادی مل گئی اور کچھ لوگوں کو زیر اثر رہے، اور اس طریقے سے ایک جو جال بچھایا گیا تھا اس کی شروعات 1912 سے کی گئی۔ پھر آ جاتا ہے کہ 1915 میں اور 1916 میں برطانیہ اور فرانس کے دو سفیر تھے، جس کو سیکیز اس کا نام تھا اور دوسرے کا پیکاٹ نام تھا۔ انہوں نے ایک سیکرٹ معاہدہ کیا، اور اس سیکرٹ معاہدے کے تحت انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے حصے بکھرے اور ٹکڑے کرنے تھے، اور اس میں انہوں نے ترکی کو صرف موجودہ ترکی تک بلکہ اس کے سرحدوں کے اندر بھی محدود کرانا تھا۔ تو کچھ حصے انہوں نے برطانیہ کو دیے، جس میں مشرق وسطیٰ آتا ہے، فلسطین آتا ہے، جارڈن آتا ہے، عراق کا کچھ حصہ آتا ہے، شام آتا ہے، اس کے علاوہ شام کے کچھ حصے، اور اس کے علاوہ مصر اور جو وہ تھا لیبیا، یہ فرانس کو دے دیے تھے۔ اور اس کے علاوہ رشیا کو بتایا گیا تھا کہ آپ کو ہم جو وہاں پر جو اسٹیٹس ہیں، جو راہداریاں ہیں، آبی راہداریاں ہیں، جس کو باسفورس بھی کہتے ہیں، ڈارڈنل بھی کہتے ہیں، وہ آپ کے حوالے کریں گے، جارجیا آپ کے حوالے کریں گے، آرمینیا آپ کے حوالے کریں گے۔ تو اس طریقے سے اس کے حصے بکھروں کا انہوں نے سوچا تھا، لیکن پھر اس سیکرٹ معاہدے کا بانڈا رشیا نے خود توڑا، اور 1917 میں انہوں نے یہ پبلک کر دیا، اور جب پبلک کیا تو پھر ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ کس قسم کا جال بچھایا جا رہا ہے۔ لیکن بہرحال فرسٹ ورلڈ وار جو تھی، پہلی جنگ عظیم شروع ہو چکی تھی، اور اس کے نتیجے میں جو ترکی کے جو حلیف تھے، جرمنی کو اور ترکی کو، ان لوگوں کو شکست ہو گئی، اور پھر اس کے نتیجے میں جو معاہدہ ہوا وہ ٹریٹی آف ورسیلس جس کو کہتے ہیں، جس میں نہ جرمنی شامل تھا اور نہ ترکی کے نمائندے شامل تھے، بلکہ جو فاتح تھے انہوں نے اس معاہدے کو لکھا۔ لیکن وہ اتنا سخت معاہدہ تھا، اور اتنے سخت شرائط تھے، اور اتنے اس کی ان اقوام کی، ان دونوں ممالک کی اور ان کے لوگوں کی اتنی ان پر زمین تنگ کر دی گئی کہ اس پر پورے جنگ کا تاوان ڈالا گیا، اور ان کے بہت سارے جو پیداوار کے علاقے تھے ان کو چھینا گیا، اور ان پر فوجی لحاظ سے پابندیاں لگائی گئی، اور ان کے سلطنتوں کے اور ان کی حکومتوں کے جغرافی حدود کو سے مختلف ممالک انہوں نے پیدا کر لیے۔ اور وہ معاہدہ کے بارے میں تاریخ دان کہتا ہے کہ جب فرسٹ ورلڈ وار کا یہ ناجائز معاہدہ جب مسلط کیا گیا تو اس کی وجہ سے دوسری جنگ عظیم کی بنیاد بھی ڈالی گئی۔ لیکن پھر اس کے نتیجے میں یہ تھا کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ 1923 وہاں پر ایک معاہدہ لوزان جو کہ فرانس میں طے ہوا۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جو یہ ایکسس طاقت ہی تھی جو فتح مند تھی، انہوں نے ترکی کے اسپیشلی جو ان کے جو اسٹیٹس تھے یا ان کے جو استنبول تھا ان پر قبضے کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر وہاں پر سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو رہا تھا، اور دوسری طرف پر کمال اتا ترک جو کہ ایک نیشنلسٹ تھے وہ طاقت گین کر رہا تھا۔ تو مصطفیٰ کمال جس کو اتا ترک بھی بولتے ہیں، اس نے اس لڑائی میں حصہ لیا، اور اس لڑائی میں برطانیہ، فرانس کے جو متحدہ طاقت تھی اور گریس اور اٹلی اور باقی کی، ان کو اس نے گیلیپولی پر شکست دے دی، اور اس کے بعد نتیجے میں پھر معاہدہ لوزان جو ہے فرانس میں 1923 میں وہ وجود میں آ گیا۔ تو وہاں پر پھر ترکی کے کچھ حیثیت اور ان اسٹیٹ پر اس کی جو کنٹرول تھا، اور پھر ان کی جو عمل درآمد تھی وہ بہت ساری چیزیں اس میں طے پا گئی، لیکن وہ اتنے سخت شرائط نہیں تھے جس طریقے سے ٹریٹی آف ورسیلز میں تھے۔ لیکن جب مصطفیٰ کمال نے عنانی حکومت سنبھال لیے تو پھر اس نے خلافت عثمانیہ کے جتنے بھی خد و خال تھے، اس کے جتنے بھی اسلامی زاویے تھے، یا اس کے جتنے بھی ایک قسم کا نقشہ تھا، یا اس کی جو سوچ تھی، اس کو بدل کر رکھ دیا ایک ماڈرن ترکی میں۔
اور وہ ایک اسلامی ترکی سے وہ ایک سیکولر ترکی بن گیا، اور پھر یہاں تک کہ ترکی کا رسم الخط بھی عربی کا ختم کر دیا گیا، اذان پر پابندی لگ گئی، پردے پر پابندی لگ گئی، ویسٹرن ڈریس کو متعارف کرایا گیا، اس کے علاوہ جو ویلیوز تھے وہ کمپلیٹلی چینج ہو گئے، ثقافت نے نیا رنگ پکڑنا شروع کر دیا، یورپ کے ساتھ خود کو نکتی کرنے کی کوشش کی گئی، وہاں سے زیادہ اس کے تانے بانے بڑھنے لگے اور مسلم دنیا سے کٹنے لگے، رفتہ رفتہ انہیں ترکی نے یہاں تک اسرائیل کو بھی پھر تسلیم کر لیا، اور اس کے نتیجے میں تقریباً یہ جو سیکولرزم تھا اور جو وہ سوچ تھی وہ تقریباً 2002 تک وہ قائم رہی، اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے ترکی کی جو حکومت یا جو فوج تھی وہ تقریباً سیکولر کا ایک مضبوط قلعہ تھا، اور کوئی بھی ایسا قدم جو کہ سیکولرزم کے خلاف ہو اس کو بڑی بے دردی سے کچل بھی دیتے تھے، اور بعض اوقات تو ایک سکارف پہننے پر ایک عورت کے پورے پارلیمنٹ کو تو بھی برخاست کر لیتے تھے۔ لیکن پھر جو ابتدا ہوئی طیب اردگان کے پہلے جو میئر بنے، اور پھر اس کے بعد اس کی جو رفع پارٹی، اور پھر اس کے بعد 2002 میں پھر یہ اقتدار میں آ گئے، اور پھر ان کی جو جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی تھی اس کا وجود اور اس کا جو فلسفہ ہے، اس کی جو سوچ ہے، تو اس کی شروعات ہوتی ہے۔ تو یہ شروعات جو ہے وہ 3 قسم کے اثرات ہیں اس شروعات کے۔ تو پہلے تو اس ڈرامے کے ذریعے یہ بتایا جا رہا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کا جو عظمت رفتہ ہے اس کو جوڑا جا رہا ہے موجودہ حالات کے ساتھ، تاکہ ترکی کے اندر کے جو عوام ہے اس کا سوچ ادھر چلا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 2002 کے بعد جو ترکی ہے وہ کیا سوچ رکھتا ہے، اور طیب اردگان اس کو کس نظریے بیانیے کے تحت آگے لے جا رہا ہے، اور ترکی کو اس ڈرامے سے، جس طرح آپ نے بات بتائی کہ آیا یہ صرف میڈیا کا ایک طریقہ کار ہے، یا جس کو ہم سافٹ پاور کہتے ہیں، یا آپ اس کو ہائبرڈ وار کا ایک حصہ سمجھتے ہیں، یا یہ ہے کہ یہ ذہنوں کو بنانے کا، بیانیہ کو بیچنے کا، اور بیانیوں پر لوگوں کو اپنے طرف مائل کرنے کا ایک طریقہ کار ہے، یا اس کے کچھ اسٹریٹجک امپلیکیشنز بھی ہیں، یا اس کے جو ممالک کے جو تعلقات ہیں، یا اس کے جو پالیٹکس ہیں، ریئل پالیٹکس، اس پر کیا اثرات پڑیں گے۔ تو یقیناً اس کے پھر یہ 3 پہلو باقی سامنے، ایک جو سافٹ پاور ہے، دوسری بات کہ ترکی ایز اے قوم کیا چاہتی ہے، اور تیسری بات ہے کہ اس کے ریجنل لیول پر اور گلوبل لیول پر کیا اثرات ہوں گے۔ 1923 میں جو ہونے والا معاہدہ تھا 2023 میں وہ ختم ہونے جا رہا ہے، اس ڈرامے کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ 2023 میں جہاں یہ ختم ہو رہا ہے ان کا معاہدے جو ان پر پابندیاں لگی تھیں، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ ترکی سے کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے؟ اگر اس ڈرامے سے کوئی ان کے مقاصد حاصل کرنے کا ارادہ ہے تو وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اور بہت سارے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جو ترکی کی نئی سوچ جو ہے، ایک تو یہ ہے کہ ترکی عوام کو ان کا رشتہ انہوں نے پھر اس اسلامی اقدار سے اور سلطنت عثمانی سے جوڑنا ہے، جو کہ 1923 سے تقریباً 2002 تک وہ ٹوٹا ہوا تھا، اور 2023 کے اہداف انہوں نے مقرر کر لے گئے ہیں کہ اس تک ہم نے کیا سفر طے کرنا ہے اور کیا سفر طے کر لیا۔ ایک تو یہ ایک اس ڈرامے کے ذریعے وہ نشاط ثانیہ کی ترویج کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو زیر اثر تھے ترکی کے وہ ممالک جو بعد میں آزاد ہو گئے، اس کے بارے میں جو ترکی کی سوچ ہے ریجنل طور پر، اس کو کس طریقے سے ترک یا طیب اردگان کس طریقے سے آگے لے جا رہا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو یورپ ہے
یا باقی جو دنیا ہے اس میں ترکی کا کردار کس طریقے سے ہوگا. تو میرے خیال میں کہ ترکی کے اپنے اہداف جو ہے، ایک تو یہ ہے کہ اکانومی کے طور پر انہوں نے جو ان کی اکانومی تقریباً $1 ٹریلین کے برابر ہے، اس کو 2023 تک $2 ٹریلین تک اس کو لے جانا ہے. اور اس تک انہوں نے تقریباً 3 کروڑ لوگوں کو نوکریاں دینی ہیں، یعنی کوئی بے روزگار وہاں پر نہیں رہے گا 2023 تک. اور پھر یہ ہے کہ اس دوران انہوں نے تقریباً اپنے ایکسپورٹ کو $500 بلین تک پہنچانے ہیں. $500 بلین $500 بلین تک. اور ساتھ ساتھ انہوں نے تقریباً جس طرح میں نے پہلے بتایا 20,000 میگا واٹس کی جو ونڈ انرجی ہے وہ پروڈیوس کرنا ہے، اور اس کے علاوہ جیو تھرمل انرجی بھی تقریباً 6,000 میگا واٹس انہوں نے پروڈیوس کرنی ہے. تو اس کے ذریعے جس طرح چائنا نے انرجی کو چیپ کر کے اور ہر جگہ اویلیبل کر کے ترقی کی، اپنا GDP ریٹ بڑھا دیا، اسی طریقے سے ترکی بھی وہ ماڈل لا رہا ہے. تو جب انرجی چیپ ہوگی اور اس کی مشینری ایفیشنٹ ہوگی تو پروڈکٹ بھی بہتر ہوگا اور ایکسپورٹ بھی زیادہ ہوگا، اور اس کے علاوہ کاسٹ بھی کم ہوگی. اگلی بات ان کا یہ ہے کہ جو ان کی پر کیپٹا انکم ہے وہ تقریباً ہر ترک کی اس کو شہری کو تقریباً $25,000 تک انہوں نے لے جانا ہے، جو کہ بڑا سبسٹینشل فگر ہے. اگلی بات یہ ہے کہ انہوں نے خود کو دنیا کے 10 بڑے ترقی یافتہ اور اکانومی کے لحاظ سے اسٹرانگ ممالک میں خود کو شامل کرنا ہے، پہلے جو ٹاپ کے 10 ممالک ہے اس میں. اور ساتھ ساتھ انہوں نے جو باقی ترکی کے یعنی عوام کے لیے جو سوچا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جب ترقی کا منزل طے ہوگا، لوگوں میں خوشحالی آئے گی، تو پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی آئے گی، اور موجودہ حکومت کی یا تربیتگان یا اس پارٹی کے سوچ کے ساتھ ان کا سوچ جو پہلے مخالف تھے، نیشنلسٹ تھے، ابھی ان کی سوچ زیادہ اسلامی ڈھانچے میں بھی ڈل جائے گا، اور ترکی کے نئے خد و خال اس کے اثرات باقی اسپیشلی مشرق وسطیٰ کے ممالک پر بھی پڑیں گے، اور یورپین ممالک پر بھی پڑیں گے، افریقہ پر بھی پڑیں گے. اور ایک تیسری چیز وہاں پر جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ترکی نے جو راستہ چنا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے نہ ابھی یورپ کی طرف دیکھنا ہے، ویسٹ کی طرف دیکھنا ہے، اور نہ مشرق کی طرف دیکھنا ہے، بلکہ انہوں نے ہر طرف دیکھنا ہے. تو جو اتا ترک کا، مصطفیٰ کمال کا ترکی کا ماڈل ایک فورٹریس کا تھا، ایک قلعے کا تھا کہ خود کو محفوظ کر لو. ان کا ماڈل وہ نہیں ہے. ان کا ماڈل یہ ہے کہ اپنا جو اثر رسوخ ہے اس کو ترکی کے سرحدوں سے آگے بڑھا دو. اور وہ کیسے ایسے بڑھیں گے؟ وہ اس نادیدہ مطلب سافٹ پاور جس کو ہم کہتے ہیں اس کے ذریعے وہ بڑھانا چاہتے ہیں. جب سے انسازی کر لیں گے تو لوگ خود بخود اس کو جو پڑوسی ممالک یا جو باقی ہے ترک کو ایز اے ماڈل وہ دیکھیں گے. ایک تو یہ ہے. تیسری بات ان کی یہ بھی ہے کہ یہ ترکی ابھی وہ ماڈرن ترکی نہیں، اب نیو اوٹمن امپائر آ رہا ہے. جس طرح نیو کانز ہوتے ہیں تھے یا امپیریلزم تھا، یہ وہ نہیں، نیو ترکی بن رہا ہے جو کہ اوٹمن امپائر جو تھے وہ سلطنت عثمانیہ، اس کے خد و خال اس میں زیادہ مضبوط ہوں گے یا وہ زیادہ نظر آئیں گے. اگلی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک اور چیز پر جو ان کی نظر ہے وہ یہ ہے کہ رشیا جو کہ سنٹرل ایشیا پر ان کا اثر ہے، لیکن سنٹرل ایشیا کے ممالک یا جو لوگ ان کے ہیں وہ زیادہ تر ترک اوریجن کے ہیں، تو دونوں کے وہاں پر مفادات جو ہے وہ مشترکہ ہے. لیکن جو رشیا کے راستے ہیں وہ ان اسٹریٹ سے گزرتے ہیں، یعنی باسفورس سے گزرتا ہے، ڈارڈین سے گزرتا ہے، سی آف مرمرا سے گزرتا ہے، تو ان کی تجارت ادھر ہے. اور پلس ان کے سبمرین اور ان کے جو باقی جنگی جہاز ہے، بیڑے ہیں، وہ بھی ادھر سے ان کے لیے راستہ ہے. تو اب اگر ترکی یعنی صدر اردوغان
اور اس کے جو صدر پوٹن ہے، اگر ان کی کمبینیشن ہو جاتی ہے اور ایک سوچ ہو جاتا ہے، جس طریقے سے وہ سیریا میں، شام میں جو امن لا رہا ہے، یا دونوں سٹیک ہولڈرز ہیں، یا جو ان کی سوچ ہے اکانومی کا، یا ابھی جو ترکی ایک نیا چینل بھی بنا رہا ہے جو کہ اس ٹریفک کو مزید بڑھا دے گا، جو 45 کلومیٹر پر ایک اور ویسٹرن سائڈ پر ایک چینل بنا ہے، جو کہ اس جو موجودہ باسفورس ہے اس پر ٹریفک کو کم کرے گا اور ادھر مزید زیادہ کرے گا، تو ترکی کو مزید آمدنی ملے گی۔ تو اس لحاظ سے وہ چیز جو ہے وہ پھر پوری دنیا کے لیے جو گلوبل اثرات اس کے ہوں گے۔ تو ترکی خود کو ریجنلی ایک ایسا پاور دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ دوسروں کو تحفظ دے، اور دنیا میں ایسا پاور خود کو دیکھنا چاہتا ہے جو دنیا کے ہر معاملے میں ان کا حصہ ہو، وہ ایک سٹیک ہولڈر بنے، اور وہ ایک ایسا فورس ہو یا طاقت ہو کہ جو کہ جس طرح ترقی یافتہ ممالک کے اپنے وہ ہے G7 ہے یا وہ ہے، ان کا شمار ہو، یا جو معاہدے ہوں تو ان میں اس کا کنسلٹیشن یا اس کا جو پارٹیسپیشن ہے وہ ہو۔ اگلی بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ ریجن میں ایک پولرائزیشن بھی ہو رہا ہے، اور وہ پولرائزیشن یہ ہے کہ ایک خوف بھی کچھ ممالک کو ہے، اسپیشلی اسرائیل کو، اس لیے کہ ترک جو موجودہ حکومت ہے یا ترک کی جو سوچ ہے، وہ اسرائیل کو اس نظر سے نہیں دیکھتے جو پہلے دیکھتے تھے۔ وہ ابھی فلسطین کی بڑی کھل کر حمایت کرتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ فلوٹیلا بھی انہوں نے بھیجا تھا۔ اور تیسری بات وہ اس کے بارے میں اوپن کہہ رہے ہیں اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر کہ فلسطین سکڑ رہا ہے اور اسرائیل بڑھ رہا ہے، تو اور پر وہاں پر جو اٹراسٹی ہے ان کی طرف بھی۔ اگلی سوچ ان کی یہ ہے کہ میڈیا کو مزید بڑھایا جائے اور ایز اے ویپن اس کو استعمال کیا جائے، تو اس لیے اس کے سوچ کے مطابق پاکستان کے ساتھ، ملائیشیا کے ساتھ جو ابھی ایک کانفرنس بھی ہوا تھا، سمٹ جو ہوا تھا، اس میں جو پاکستان نے حصہ نہیں لیا، پراپر ڈپلومیسی نہیں کی تھی، لیکن وہ سوچ بھی ہے کہ ایک ایسا سوچ بھی ہو کہ جو اسلامک کونسل ہے، آرگنائزیشن ہے، وہ ابھی تقریباً کافی حد تک غیر فعال ہے۔ تو آیا اس سوچ کو، آیا اس کے اندر کیا مزید اس کو فعال بنایا جائے، یا ایک اور اس قسم کا آرگنائزیشن پیدا کیا جائے جو کہ اسلاموفوبیا جیسی چیزوں کو شکست دے دے، جو مسلمانوں کے اقدار ہے اس کو مزید مضبوط کرے، جو مسلمانوں کی اکانومی جو ورلڈ بینک اور IMF کی طرف دیکھتے ہیں بنسبت اپنے طرف پر دیکھنا شروع کر دے۔ تو اس لیے یہ بھی ایک سوچ جاری ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ اس میں رائیولری بھی ہے، جس طریقے سے کہ مصر جو ہے وہ ترکی کے اس انفلوئنس کو تسلیم نہیں کرتا، اس لیے کہ ترکی جو مسلم برادرہڈ تھا اس کے ساتھ جو تھا ان کو سپورٹ کرتا تھا، لیکن سیسی کی حکومت نے اس کو موسوی کو پھانسی دے دی، تو ان پر بھی ان کے تعلقات خراب ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جو کہ اس سوچ کو اپنے طور پر محدود کرنا چاہتے تاکہ ان کے لوگوں تک اس کی رسائی نہ ہو، لیکن یہ ساری چیزیں دیکھ کر میرے خیال میں کہ ترکی نے اپنے جو اہداف مقرر کر لیے ہیں کہ تقریباً وہ $50 بلین صرف جو سیاحت ہے اس سے کمائیں گے، اور 5 کروڑ سیاحوں کو تقریباً سالانہ اپنے ملک میں وہ لانے کی کوشش کریں گے۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کر لگتا یوں ہے کہ ایک ایسا ترکی وجود میں آ رہا ہے جو کہ مستقبل میں مسلم دنیا کو وہ لیڈ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور پھر وہ ایک کنفلکٹ ریزولوشن کا رول بھی ادا کریں گے، اور ایک پلیٹ فارم بھی اسلامی سوچ کو اور میڈیا کو وہ دیں گے، اور تیسری بات یہ کہ ویسٹ اور ایسٹ کے درمیان ایک برج کا کردار بھی ادا کریں گے۔ اور اگلی بات یہ بھی ہے کہ خصوصاً جو نوجوان نسل ہے مسلمانوں کی،
جو کہ بہت زیادہ ویسٹ سے متاثر ہے اور بہت سارے ممالک ہیں جو کہ اپنے اندر وہ ویسٹرن سٹائل کی تبدیلیاں لا رہے ہیں، آزادیاں لا رہے ہیں، جن سے ان کا تہذیب بھی ختم ہو رہا ہے، تاریخ بھی ختم ہو رہا ہے، اقدار بھی ختم ہو رہے ہیں اور کچھ حاصل بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس سوچ کے خلاف انہوں نے اس سوچ کو بدلنا ہے، اس سوچ کے ساتھ کہ اپنے اسلامی اقدار میں رہ کر اور اپنے اصولوں میں رہ کر اور اپنے طریقہ کار میں رہ کر ترقی بھی کر سکتے ہیں، طاقت بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنا جو ہے وہ وجود بھی تسلیم کرا سکتے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ میرے خیال میں یہ سوچ جو ہے وہ ترکی اب وہاں سے ایمانیٹ ہو رہا ہے مختلف سمتوں پر۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیکولر ملک ترکی ایک ماڈریٹ اسلامک ملک کی حیثیت سے ایک مضبوط معیشت کے طور پر ابھر کر اگلے آنے والے سالوں میں سامنے آئے گا۔ ایگزیکٹلی، اور جہاں تک 2023 کا تو یہ سمبولک ہے، اس لیے کہ 2023 میں ان پر وہ پابندیاں اور وہ لوزان کا وہ تھا، تو جب 100 سال کسی معاہدے کے ہو جاتے ہیں تو تقریباً وہ کافی پرانا ہو جاتا ہے، اور دنیا میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ معاہدے بنتے بھی ہیں، ٹوٹتے بھی ہیں۔ جس طریقے سے ابھی ٹرمپ جو ہے وہ نیوکلیئر معاہدے سے ایران سے نکل گیا، اس طرح باقی معاہدوں سے وہ نکلتے جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اگر ترکی کی یہ سوچ ہے کہ اس معاہدے سے یعنی کسی وقت نکلے، اتنا طاقت اتنا وہ حاصل کر سکے، تو پھر وہ سوچ کو انہوں نے بیدار کیا ہے کہ دیکھ لو 2023 100 سال ہو گئے اور تم کہاں پر کھڑے تھے، اور ویسٹرن سوچ کے ساتھ وہ حاصل نہیں کر سکے۔ اب جو وہ سوچ جو ارطغرل کا سوچ ہے، وہ سوچ جو کہ سلطنت عثمانیہ کا سوچ ہے، وہ سوچ جو اسلامک نظریات کا جو سوچ ہے، اس سوچ کو اگر آگے بڑھاتے ہو تو دیکھو 2002 کے بعد کتنی ترقی کر لی ہے۔ تو 2023 انہوں نے سمبالک اس مائل سٹون کو رکھا ہوا ہے تاکہ لوگوں کو اس کے ساتھ ایک ہدف بنا کر اس سے آگے بڑھا لے۔ تو یہ ایک محور ہے اس کے سوچ کا۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ، بڑی نوازش اس پر تبصرہ کرنے کے لیے، آپ نے بہت زبردست تبصرہ کیا اس پروگرام پہ۔ بہت شکریہ وافی چینل کا اور آپ کا خصوصی طور پر روزوں میں یہ ٹائم نکالنے کا، بہت شکریہ، اور مہمان نوازی کا، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ ہمارے فرض بنتا ہے اور آپ بھی وہ فرض کو نبھا رہے ہیں کہ لوگوں تک حقیقت کو پہنچا دیں، اور یہ بات بتا دیں کہ جس طریقے سے اس ڈرامے میں وہ صلیبی سازشیں کامیاب ہوتی ہے، اس لیے کہ اندر کا دشمن موجود ہوتا ہے۔ تو اگر اندر کے دشمن کو ہم قابو کر لیں تو باہر کی جو طاقتیں ہیں وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، حالانکہ وہ ہمیشہ کوشش کریں گے، لیکن ہم نے خود کو اکٹھے ہونا ہے اور پورے اسلامی دنیا کے ساتھ مطلب ہے کہ نتی رہنا ہے، جڑ کر رہنا ہے، کیونکہ اسی میں جو ہے وہ امت مسلمہ کی بقا بھی ہے اور اس کی ترقی کا راز بھی ہے۔ شکریہ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام۔ آپ نے بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید نذیر مومن صاحب کی باتیں سنی۔ آج کا جو موضوع تھا ہمارا ارطغرل غازی کا، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ جلد ہی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ والسلام۔